مولانا جی جی، جیسا کہ اب سوشل میڈیا پر عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، کس چیز کا؟ یہ دین کا، یعنی کہ وہ دینی تعلیم دے رہی ہیں، تو ان سے ہمیں کیا اثر لینا چاہیے؟ کیا اثر لینا چاہیے؟ ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ نے عورت کو نبی بنایا ہے؟ نہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں. ان سے پوچھنا چاہیے سر جی کہ آیا کہ کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے؟ جی نہیں بنایا. اپنے گھر میں بلایا ہے؟ مسجد میں آ کر عورتوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ وہ آئے نماز یہاں پر پڑھیں؟ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ عورت کی گھر کی جو نماز ہے وہ مسجد کی نماز سے کیا ہے؟ بہتر ہے. بہتر ہے. تو اب آپ بتلاؤ، اب عورت امامت بھی کرا سکتی ہے لیکن عورتوں کی. آپ نے کتنی جگہوں پر دیکھا ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کراتی ہو؟ بہت کم ہے. بہت کم ہے. تو عورت کی نا ایک عادت ہے، پہلے اس عادت کو سمجھنا پڑے گا، پھر ان کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. وگرنہ تو بہت یہ سارے مسائل جو ہے ڈسکس ہو چکے ہیں، علماء کرام فتوے دے چکے ہیں، سب کچھ بتا چکے ہیں کہ بے حیائی کا زمانہ ہے. یہاں پر جو سوشل میڈیا کے اوپر عورت آ رہی ہے اور آنکھوں کے ذریعے اشارے کر رہی ہے اور آنکھیں گھما رہی ہے، تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ صرف جو گانے کے اندر آتی ہے وہ اس کے ساتھ میوزک لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ میوزک نہیں ہوتا؟ تو باقی اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ کیا وہ پردہ نہیں کرتی؟ نہیں، وہ تو پردے میں آ رہی ہیں نا مولانا، پردے کر رہی ہیں. دیکھو نا کہ وہ مشہور شعر ہے نا کہ نقاب کرنے والی تیرا نقاب کرنے کا کیا فائدہ، آنکھیں تو نظر آ رہی ہیں، چہرہ چھپانے کا کیا فائدہ. وہ بھائی دیکھو، بے حیائی کی جو جڑ ہے وہ جڑ کہاں ہے؟ بے حیائی کی جڑ کہاں ہے؟ چہرے ہی میں ہے. نہیں مولانا دیکھیں نا، آپ بالکل آنکھیں بھی بند کر لیں. پھر دیکھیں اسلام، نہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے آ جائیں تو ٹھیک ہے. آنکھیں بند کرے تو پھر سارے کہیں گے نبی نہیں ہے. پردہ کرتی ہے نا وہ، آنکھوں کا آگے جالی والا پردہ ہوتا ہے. بالکل. لیکن آواز کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ آپ اپنی آواز کو نا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. کہ آ کر کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے نا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو آگے سے جس طرح پوچھا جاتا ہے نا جی کون، پیاری پیاری آواز کر کے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی منع فرمایا کہ دھیمی آواز میں کہو کہ جی کوئی نہیں. مطلب یہ ہے کہ اس انداز میں اگلے کو ریپلائی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگلے کے دل کے اندر مرض پیدا ہو. تو اب جو سوشل میڈیا کے اوپر عورت آ رہی ہے جو فل شباب کی حالت میں ہے عورت، اب دیکھیں گے، اب آپ کہیں گے کہ جی کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ہاں صحیح، ایسے ہے نا کہ جی کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے احکامات ہوتے ہیں جو با پردہ ہوتے ہیں، مطلب ان کو بیان کرتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. لیکن جب انہی شرم والی باتوں کا تعلق دین اور شریعت کے ساتھ ہونا تو پھر ان کو بیان کرنا یہ نفاذ شریعت ہے. اور اسی طرح شریعت کو پھیلانا ہے تو ان باتوں کو کرنا پھر کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. پھر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حیا نہیں فرمائی، اور اللہ خود فرما رہے ہیں ان اللہ لا یستحیی من الحق. اللہ خود حیا نہیں فرماتے، تو ہم ان کی باتوں کو کھل کر بیان کرنے سے بھی حیا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کھل کر کیا کرنا چاہیے؟ سامنے رکھ دینا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر عورت کو نہیں بلایا، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. عورت کو ذمہ داری دی ہے کرنا فی بیوتکن، گھر کے اندر رہ کر گھریلو حالات کو سنبھالنے کی. اب ایک عورت کہتی ہے کہ نہیں جی مجھے نہیں، میں نے ادھر جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو گھر کو ضائع کر رہی ہے اور تو کہہ رہی ہے میں جا کر معاشرے کو سدھاروں گی. جو خود نہیں سدھر رہی، جو خود نہیں سلجھ رہی، دو الفاظ میں نے یوز کر دیے ہیں، جو اپنے آپ کے اوپر شریعت نافذ نہیں کر سکتی، شریعت کے اوپر نہیں چل سکتی، تو وہ دوسروں کو خاک چلائے گی. اچھا دیکھیں نا مولانا، اب آپ نے کہا کہ شریعت کو نافذ نہیں کر رہی، جی تو ہمارے دین میں جو عورت کو بالکل گھوٹا ہوا تھا کہ یہ جو باہر جا رہی ہیں ادھر ادھر نکلنا ہے، نہیں، یہ تو عورت کی مکاری ہے. یہ جو مکار عورتیں ہوتی ہیں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کیدکن عظیم. نہیں وہ ایک منٹ دیکھیں، عورت ہماری ماں بھی ہے، عورت ہماری بہن بھی ہے، عورت ہماری وائف بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، مولویوں کی بھی ہے، اور مولوی جو نہیں ہے ان کی بھی ہے. ایک انسان مرد ہے، ایک عورت ہے. دیکھیں عورت جو ہے نا بحیثیت عورت ذات مکار بہت ہے. مکار ہونے کا مطلب یہ ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے النساء حبائل الشیطان. یہ جو عورتیں ہیں نا یہ جلد پھسل جاتی ہیں، اس لیے ان کو نبی بھی نہیں بنایا گیا، ان کو مسجد کے اندر بھی نہیں بلایا گیا، اور بھی باقی احکامات ہیں جن کے اندر ان کو کافی ریلیف دی گئی ہے کہ یہ بہت جلد پھسل جاتی ہیں. تو یہ وہ جو مکار عورتیں ہوتی ہیں نا
ان مکار عورتوں نے ان کے اوپر فٹ کر دیا ہے کہ جی اسلام تو تمہارا گلا گھونٹ کر رکھ دے گا, تمہیں چار دیواری کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ وہ مکار عورتوں کی مکاری ہے جس کے اندر شریف عورتیں بھی کیا ہے, پھنس جاتی ہیں. جی وگرنہ آپ خود بتلاؤ, عورت جس طرح پکاتی ہے, جو سارا کچھ پکاتی ہے, وہ صرف اپنے لیے پکاتی ہے یا پورے گھرانے کے لیے پکاتی ہے؟ گھرانے کے لیے گھرانے کے لیے. اسی طرح جو مرد کماتا ہے وہ صرف اپنے لیے کماتا ہے یا پورے گھرانے کے لیے کماتا ہے؟ پورے گھرانے کے لیے. تو مرد کی ذمہ داری ہے وہ باہر نکلے, عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھریلو حالات کو سنبھالے. اب جو عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے, آپ خود صاحب گھر ہیں, آپ اپنی ذات کے متعلق بتائیں, کیا آپ کی گھر والی کو پاس اتنا ٹائم ہے, فرصت ہے کہ وہ گھر کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کے اندر بیزی ہو سکے؟ جی نہیں. دوسرے کاموں کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ کیا جاتے ہیں, بچے جاتے ہیں. آپ کہو کہ نہیں جی میں جب ڈیوٹی کروں گی, جب میں دوسرے کام سر انجام دوں گی, وہ پیچھے سنبھال لیں گے. تو پیچھے کون سنبھالے گا, بچوں کو کون سنبھالے گا؟ نگرانی, جو نگرانی آئے گی وہ عورت نہیں. ہاں پھر تو اس کے حقوق ضائع کر رہے ہو. یہ جو کہتے ہیں نا عورت کے حقوق, عورت شانہ بشانہ چلے, یہاں پر میں پوچھ سکتا ہوں مرد کا قد ہے 6 فٹ, عورت کا قد ہے 4 فٹ, تو کیسے شانہ بشانہ چل سکتی ہے؟ تو مرد الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہے وہ باہر کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں, عورت جو ہے وہ گھریلو معاملات کو سنبھالتی ہے. اس لیے سوشل میڈیا کے اوپر عورت نہیں آ سکتی. اچھا مولانا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی جی. جب ہمارے صحابہ کرام کے دور میں عورتوں نے جنگیں کی ہیں, کون سی جنگ کی ہے؟ ایک جنگ بتاؤ جس میں عورتوں نے جنگ کی ہو. عورتوں نے اپنے گھر والوں کو سنبھالا ہے, اپنے مردوں کو سنبھالا ہے, مطلب ان کی دیکھ بھال کی ہے, ان کے لیے مرہم تیار کیے ہیں, ان کے لیے پٹیاں تیار کی ہیں, ان کو پانی پلائے ہیں. یہ نہیں کیا کہ تلوار اٹھے اور جا کر جنگ کے اندر لڑنا شروع کر دیا. ایک جنگ بتاؤ جس میں حضرت عائشہ ہوں یا حضرت فاطمہ زہرا ہوں, تلوار نکالی صحابہ کرام ایک میں. جی آپ کو پتا ہونا چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے اندر شریک نہیں ہوئے. ان کی بیوی کیا تھی؟ بیمار تھی. بلکہ عورت کی وجہ سے مرد کو بھی کہا گیا کہ جہاد پہ نہ جا, بلکہ تو اس کی اب کیا کر, خدمت کر. آپ بتائیں پھر. تو آپ کیسے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی عورت جو ہے وہ جہاد میں بھی گئی تھی؟ او بھائی جہاد کے لیے مرد کو روکا تھا عورت نے, یوں کہہ دو تو یہ بیسٹ ہے. نہیں, جہاد میں بھی تو گئی ہیں صحابہ کرام کی جو عورتیں تھیں, گئی ہیں, مرہم کی ہے. دیکھیں یہی میں عرض کر رہا ہوں, جو ان کے کام ہے نا وہی کام کریں. اب یہ تلوار اٹھائیں اور ادھر پکڑی جائیں, عزت تو ساری اسی عورت میں ہے. مرد کی عزت عورت میں ہے, وہ ماں ہونے کی حیثیت سے, بہن ہونے کی حیثیت سے, بیوی ہونے کی حیثیت سے. تو مرد جو غیرت مند ہے نا, وہ یہ نہیں کہتا میری عزت میرے چہرے پہ کریے, اس کی عزت اس کے گھر میں ہے. تو اسی لیے اگر یہ پکڑی گئی ادھر, پھر اس مرد کی عزت کیا بچی؟ سمجھے؟ تو اس لیے عورت کو گھر کے اندر رہ کر گھریلو معاملات کو سنبھالنا چاہیے. باقی سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہیں تو پہلے تو آواز کا بھی پردہ کرنا چاہیے, لیکن آواز کا پردہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. یا تو صرف وہ بیٹھی رہے اور لکھا ہوا نیچے آتا رہے رائٹنگ کی صورت میں, تو وہ مشکل ہے. پھر ہر بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا, اور اتنا جلدی پڑھا بھی ہر ایک سے نہیں جاتا. تو پھر آواز کا جو پردہ ہے وہ تو کم از کم مشکل ہوا پڑا ہے. لیکن اس کے باوجود جو آنکھیں ہیں یا چہرہ ہے, اس کا پردہ نوجوان جو عورت, بوڑھی عورت کے متعلق میں بات نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک ہے, بوڑھی عورت کو اللہ رب العزت نے بھی, بوڑھی عورت بھی تو عورت ہی ہے نا مولانا. دیکھیں عورت ہے, لیکن جو بوڑھی عورت ہے اس کے اندر وہ کشش نہیں جو کشش ایک شباب والی عورت کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی ڈھیل دے رہے ہیں نا. عورت کو یار اللہ تعالیٰ نے جب ریلیف دی ہے, سورۃ نور کے اندر ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریلیف اسی بنا پر دی ہے کہ اس کی طرف کیا ہوتی ہے, کشش تھوڑی ہوتی ہے, لیکن اس پر بھی ہمیں پردہ کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے نا. تو عورت کا معنی ہے چھپی ہوئی, تو عورت کو چاہیے کہ وہ چھپی رہے. ٹھیک ہے. اگر نہیں, میں نے ایک سوال اور بھی کیا آپ سے. جی جی, کہ وہ جو مسئلے مسائل بتاتی ہیں ان پر ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے, ان کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں نے یہی تو پوچھا ہے, آپ ان سے پوچھو جب نبی کوئی عورت نہیں ہے. نہیں, آپ اس طرف بات نہ لے جائیں نا, وہ مردوں کے ذمہ ہے میرے بھائی. آپ میں ایک بات میری ایک ویسے سوشل میڈیا کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر وہ عورت دینی یعنی کوئی مسائل بتا رہی ہے اور سمجھا رہی ہے لوگوں کو, یہاں پر عامر صاحب میں آپ سے معذرت کروں گا, کسی کا نام نہیں لینا چاہیے. ہم نام لیتے ہیں تو وہ اس سے فیمس ہو جاتے ہیں اور وہ تکبر میں آ جاتے ہیں کہ مولوی ہمارے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ مولوی کچھ کہتے ہیں. فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ جی ہمارا نام لے کر ہمارے نام کے ساتھ کچھ غلط ملت لکھ کے کسی کے اخبار بکتے ہیں تو کوئی نہیں جی ہمارا نام یوز کرنے دو.
اسی طرح کوئی سوشل میڈیا کے اوپر آ کر مولویوں کو مولوی کر کے ویوز حاصل کر سکتے ہیں تو ان کو کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے بولا ہے آواز کی گنجائش ہے جس میں ناممکن آپ نے بات کی. ناممکن کی وجہ سے. ہاں جی. جی جی. تو اگر پردے کی صورت میں عورتیں آ کر سوشل میڈیا پر کام کر رہی ہیں اور دینی ہمیں سکھلا رہی ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں عورتوں کو سکھلائیں, مردوں کو تو نہ سکھلائیں. دین کی جو دیکھیں اب یہ تو نہیں ہے نا مولانا, اب میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے سوشل میڈیا پہ, اب اس کو صرف عورتیں ہی دیکھیں, اس کو مرد بھی دیکھیں گے, عورت بھی دیکھیں گے. وہ تو صاف ظاہر ہے. پہلے تو کوشش, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عورت سامنے نہ آئے. نہیں تو سر جی میں آپ کو قرآن سنا چکا ہوں, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. جو فاسق قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں. ایک منٹ, آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ آپ نے گنجائش نکال دی آواز کی, یعنی کہ آواز باپردہ عورت آ کر سوشل میڈیا پر اس کی آواز ہی جا رہی ہے. اگر کوئی وہ دین کے کام کر رہی ہے تو اس میں کیا حرج ہے, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. سر جی دیکھیں, دین کا کام کریں, ہم منع نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. باپردہ آ کر آواز کو چھپانا ممکن نہیں ہے تو وہ آواز بھی نکالتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کام کریں. لیکن یہ عورت ہن ناقصات العقل والدین, کہ یہ دین میں بھی اور عقل میں بھی ناقص ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے جو دین کے کام کر رہی ہیں اس میں کوئی غلط باتیں کرتی ہیں, غلط کر جاتی ہیں بہت ساری. آپ خود دیکھیں نا, ہم بھی سوشل میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں. ایک عورت آ کر کہہ رہی ہے کہ پردہ ضروری ہی نہیں ہے, اور دوسری آ کر کہہ رہی ہے کہ جی اذان جب ہو رہی ہو تو سر کے اوپر دوپٹہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے, اس نے صرف سنی باتیں آگے کیا کر دی, اپریشیٹ کر دی, مطلب آگے شیئر کر دی. اس کو پتہ نہیں, صرف کیا کیا اس نے سنا ہوا ہے. اگر اس کو تحقیق ہوتی, فل دسترس ہوتی تو وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتی. نہیں اس طرح کی بات تو مولانا یہ جو ان سے یوٹیوبر دوسرے بھی ہیں وہ بھی آ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کو کون سا اچھا کہہ رہے ہیں, ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ان سے جا کر دین سیکھو. بھائی دین سیکھنا ہے تو ان لوگوں سے سیکھیں جو دین کے اندر ایکسپرٹ ہے, جو دین کے اندر ماہر ہے. آپ ان لوگوں سے دین سیکھو گے جو خود ماہر نہیں ہے تو وہ خود بھی ڈوبیں گے, تمہیں بھی ڈوبائیں گے. اس کو حدیث میں آیا ذلوا فاضلوا, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, تمہیں بھی کیا کر دیں گے, گمراہ کر دیں گے. اور اسی لیے تو امت گمراہ ہو رہی ہے. اور باقی جو میں نے کہا ہے نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر عورت احتیاط کے ساتھ آئے تو اس کی بھی مین وجوہات ہے. ٹک ٹاک کے اوپر نا ایک عورت کو ایک لاہور کا نا لڑکا نا میسج کرتا رہا, کمنٹ کرتا رہا اچھے, اور لائک مارتا رہا اس کی ویڈیوز کو. ہوا یوں کہ لڑکی کو نا لڑکے کے ساتھ محبت ہو گئی. بعد میں جب وہ لڑکی اس کو پیسے بھی دے کھڑی, 2 لاکھ روپے, یہ آن دی ریکارڈ ہے, آپ بھی ویڈیو سن سکتے ہیں. انٹرویو لیا گیا ہے اس لڑکی سے, اس وہ کیا کہتے ہیں ٹک ٹاکر سے انٹرویو لیا گیا. وہ بتا رہی تھی کہ جی وہ اس نے میری ویڈیوز کو لائک کرتا تھا اور اچھے کمنٹس کیا کرتا تھا, مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں نے پھر اس کی تصویر دی, نمبر دیا. کچھ مشکل تو رہا نہیں اس دور کے اندر. آج کل تو فیس بک کے اندر بھی کمنٹ کرو اور نمبر لینا ہے دینا ہے, جو کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں. پھر ڈائریکٹ میسنجر پہ, یہ علیحدہ لائن ہے. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے نا پھسل جاتی ہے. اب وہ اس نے اس کے ساتھ دوستی بھی کر لی, اور جب دوستی ہو گئی اور اس کو پیسے بھی دے دیے, بعد میں پتا چلا کہ وہ تو ہجڑا ہے. تو یہ عورت کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. عورتیں ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں. دیکھیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, دیکھیں یہ پردہ جو ہے صرف نبی کی بیٹیوں کے لیے یا نبی کی بیویوں کے لیے نہیں تھا, پردہ آج کی عورت کے لیے بھی ہے. نبی کی بیٹی کا کیا ری ایکشن ہے؟ نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میرے جسم کی جو ہائٹ ہے نا, یہ فٹنگ ہے, یہ بھی کسی کو محسوس نہ ہو کہ میری باڈی کتنی ہے. مطلب کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں جسم کی بھاری ہوں, کمزور ہوں. مطلب اتنا احتیاط کر رہے ہیں. اور آج کی عورت آ کر آنکھوں کے ذریعے ایسے آنکھیں اوپر کر رہی ہے, نیچے کر رہی ہے, گھما پھرا رہی ہے, اور اسی آنکھوں کے اندر تو ساری جان ہے. عاشق لوگ تو صرف آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ جی محبت آنکھوں میں نے دیکھی ہے. تو سر جی ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, ہم معاشرے کی نبض کو جانتے ہیں. اس لیے عورت کو کیا ہے احتیاط کرنی چاہیے. ہاں اگر عورت اتنی ماہر ہے تو اپنے گھر والے کو ایکسپرٹ کریں, اپنے گھر والے کو ایکسپرٹ کر کے ماہر کر کے اس کے ذریعے اپنی آواز لوگوں تک پہنچوائے. اگر عورت ماہر ہے, دیکھیں نا مولانا مسائل میں ماہر ہے تو مرد کو کیسے اس کی اتنی یار نہیں کر سکتی, تو اپنے محلے کے اندر جو عورتیں ہیں ان کی مقتدا بن جائے, ان کو دین سکھائے, ان کو مسائل سکھائے, ان کو تعلیم دے, ان کو نماز کے طریقے سکھلائے, اور ان کو جو زندگی کے ضرورت کے جو مسائل ہیں ان کو سکھلائے. کون منع کرتا ہے؟
لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جب آئے گی, میں یہاں پر آپ کے ساتھ, آپ مولوی نہیں ہے نا, میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو عورت آئی بیٹھی ہو سوشل میڈیا کے اوپر, اس کو دیکھ کر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا, آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ ویسے یہاں پر شرمائے بغیر آپ ویسے دل سے, یہ صرف اور صرف میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں, آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر سمجھ کر آپ یہ بتلا دیں کہ آپ اس کو کیسا محسوس کریں گے, اگر حالانکہ آپ دیندار ہیں, اس کے باوجود آپ کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ مولانا یہ آپ کیسی بات آپ بھی انسان ہیں, آپ بھی انسان ہیں, جہاں تک میں کہہ رہا ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اپنا اظہار کر دیتا, لیکن میں نے آپ سے پوچھ لیا, اب آپ بتا دیں. آپ نے کہا ہے, دیکھیں اب ایک چہرہ سامنے آتا ہے, جی, پہلا ہماری نظر تو پہلے چہرے پہ ہے نا, آواز تو بعد میں ہے. ہم اس کو دیکھیں گے, اگر اس کی باتوں سے یعنی کہ کوئی ایسا محسوس ہوا کہ یہ اچھی باتیں کر رہی ہے تو اس کو بار بار دیکھنے کا لائک بھی ماریں گے پھر. جی اچھا, لائک آپ کس چیز کو ماریں گے, اس کے کام کو ماریں گے یا اس کی شخصیت پر آپ کا ایفیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں, شخصیت پہ تو ایفیکٹ ہوتا ہوگا, ہے کیونکہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے, ماشاءاللہ. نہیں, شخصیت پہ ایسا ہے نا, اب جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کا بیان کرنے کا انداز اچھا ہے تو اس کے بارے میں بات ہوگی, اور پھر انسان کی شخصیت یا پرسنالٹی بھی دیکھنی پڑتی ہے, یار اس پہ شوٹ کرتا ہے تو پسند ہو جاتا ہے, انسان کو پسند آ جاتا ہے. اب اس سے لو بھی ہو سکتا ہے, وہ اسی کو عقیدت کہتے ہیں. اب آپ بتلاؤ, کسی عورت کے ساتھ عقیدت رکھ سکتے ہیں؟ آپ بتلائیں, غیر محرم عورت کے ساتھ عقیدت رکھ سکتا ہے؟ اور عقیدت بنائی نہیں جاتی, خود بخود ہو جاتی ہے سن کر. جی, یہ جتنے پیر ہوتے ہیں نا, ان کے جو مرید ہوتے ہیں نا, وہ ان کو عقیدت ٹھوس کر گھول کر پلائی نہیں جاتی, خود بخود ہو جاتی ہے ان کو سن کر, پیر صاحب کو سن کر. اچھا, مولانا طارق جمیل صاحب سے اب پاکستانی عوام کو کیا ہے؟ عقیدت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے لوگوں کو کیا ہے؟ عقیدت ہے. عمران خان صاحب سے بھی عقیدت ہوئی پڑی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اسی طرح دیگر لوگ ہیں, لوگوں سے کیا ہے؟ عقیدت ہے. تو وہ عقیدت اب جان گھول کر بھی نہیں جاتی ہے یا ان کی باتوں سے ہو جاتی ہے؟ ان کی باتوں سے اور کریکٹر سے ہو جاتی ہے. اب اسی طرح جو عورت سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہے, اس سے غیر محرم کو عقیدت نہیں ہوگی, تو پھر آپ اس پر کیا ری ایکشن دیں گے؟ آپ کیا کہیں گے کہ جی عورت کو آنا چاہیے سوشل میڈیا پر؟ جی دیکھیں, میں کیا کر سکتا ہوں, کتنی ساری عورتیں آ رہی ہیں, اگر میں کوئی فتویٰ دینے کے لائق ہوتا. دیکھیں, فتویٰ ہم بھی کہتے ہیں کہ آئیں, دین کا کام کریں, جہاں پر کر سکتے ہیں کریں, لیکن بشرط یہ ہے کہ دین سے باہر نکل کر دین کی خدمت, یہ میری سمجھ سے باہر ہے, یا پہلے خود دین کو فالو نہیں کر رہی, دین کو فالو نہیں کر رہی. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر وہ یوٹیوب کے ذریعے پیسہ ہی کمانے چاہتی ہیں تو پھر دین چھوڑ دیں. ہاں بالکل. اب دیکھیں, بہت سارے ہیں جو ہیں تو دنیاوی لائن میں, جی دنیاوی لائن میں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ دین کا کام کرتے ہیں تو سب کی نگاہوں میں قابل احترام ہے. اس میں آپ کے سامنے نام بھی لے دیتا ہوں, کرن ناز کا. کرن ناز جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتی کہ میں دیندار ہوں, وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتی ہے, تو لیکن دنیا اس کو کیا ہے؟ قابل احترام نگاہوں سے دیکھتی ہے. اور دوسری وہ ہے جو آ کر کہتی ہے مولوی ایسے, مولوی ویسے, مولویوں میں تو یہ ہے اور دین یہ ہے. وہ بھائی دین وہ ہے جو مرد بتلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی, دین کی جو قیادت ہے وہ کس کو دی گئی ہے؟ مردوں کو دی گئی ہے. تو مردوں سے چھین کر اپنی طرف سے نکالنا یہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو آج کل جو عورتیں آ رہی ہیں نا, جو دین کی یہ بتلا رہی ہیں ہمیں کہ جی ایسا کرو تو ویسا کرو, دین میں اس طرح ہے اس طرح, وہ آ کر اکثر جو نیو جنریشن ہے نا, نوجوان لڑکیوں کو کیا کر رہی ہیں؟ گمراہ کر رہی ہیں. تو اس لیے ہمیں ان سے کیا کرنا پڑے گا؟ بچنا پڑے گا. ہاں, دین کی خدمت کرتی ہیں تو کسی کی نگرانی کے اندر کریں. گھر والا عالم ہے, اس کی گھر والی اگر کرنا چاہتی ہے پردے کی صورت میں وہ کریں, اور اس کے اوپر تھمبنیل جو ہوتا ہے اس کے اوپر لکھنا بھی چاہیے کہ یہ مردوں کے لیے نہیں, یہ عورتوں کے لیے ہے. اب اگر کوئی مرد دیکھے گا تو وہ خیانت کرے گا. اب اس سے عورت کیا ہوگی؟ بریوسی ماں ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حضرت, بڑا اچھا آپ نے حل بتایا, ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آمین.